بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب ناظرین کو خوش آمدید۔ سب ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ طبرستان کا ایک ظالم بادشاہ تھا، شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کی آبروریزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو صاحب سعید رحمۃ اللہ کی خدمت میں گریہ زاری کرتے ہوئے آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں۔ بادشاہ نے مجھے کلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں باغی آئی ہوں، شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو صاحب سعید رحمۃ اللہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیہ کے لیے سر جھکائے رکھا، اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا۔ تم فلاں قبرستان میں جا، وہاں تجھے ایسا آدمی ملے گا جو تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ نے قبرستان پہنچی تو وہاں اسے ایک خوش شکل خوش باز نوجوان نظر آیا جس سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجھلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ پھر مجھے زندوں کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا۔ بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا، ان کے جسم پسینہ سے سرابور ہو گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحہ شہر میں شور و ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبروریزی کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اسی طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا، آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا۔ کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ تاریخی واقعات کی ایک سبق کی مانند ہے جن سے رہنمائی حاصل کر کے ہم زندگی میں بہتر چیزوں کو سمجھ اور پرکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔